قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے، اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ آئیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس حوالے سے سب سے پہلے تذکر اور تدبر، یہ دو بنیادی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں قرآن حکیم کے فہم یعنی قرآن حکیم کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے۔ آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نوٹ کیجئے گا یہ بات اگر واضح نہ ہو تو کئی مرتبہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، بہت سارے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم یہ بھی جملے سنتے ہیں کہ قرآن خود سے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ احتیاط لازم ہے، مگر قرآن حکیم کے سمجھنے پر بالکل پابندی لگا دی جائے یہ خود قرآن حکیم کے مقاصد کے خلاف بات ہے۔ دوسری انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ صاحب کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی قرآن پڑھو، خود ہی قرآن سمجھو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسری انتہا ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کنفیوژنز کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب یہ تذکر اور تدبر کا فرق واضح نہ ہو۔ آئیے اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ تذکر اور تدبر یہ اصطلاحات قرآن حکیم نے بھی استعمال فرمائی۔ قرآن حکیم میں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ خود اسی آیت میں تذکر کا لفظ بھی آ رہا ہے اور تدبر کا لفظ بھی آ رہا ہے۔ آئیے اب تذکر اور تدبر ان دو الفاظ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تذکر۔ تذکر کے معنی ہے یاد دہانی حاصل کرنا یا نصیحت اخذ کرنا۔ تذکر کے معنی ہے یاد دہانی حاصل کرنا یا نصیحت اخذ کرنا۔ یاد دہانی اس بات کی ہوتی جو پہلے ہمارے علم میں تھی، شاید ہم بھول گئے ہیں، یا ہمارے اندر وہ بات فطرت میں موجود ہے مگر غفلت کے پردے پڑ چکے ہوں، تو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اور نصیحت اس لیے کہ ہم صحیح راہ عمل معلوم کر کے اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ بہرحال تذکر کے معنی یاد دہانی حاصل کرنا یا نصیحت اخذ کرنا۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں ایک ہی آیت ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ آئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، پھر آیت نمبر 22، پھر آیت نمبر 32، پھر آیت نمبر 40۔ ایک ہی سورۃ القمر ہے، اس کی 4 آیات ایک ہی الفاظ 4 مرتبہ دہرائے گئے، اور قرآن کہہ رہے کہ نصیحت کے لیے، ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، تو کوئی ہے جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے۔ یہ یاد دہانی اور یہ نصیحت حاصل کرنا قرآن سے، یہ انسانوں کے لیے اوپن انویٹیشن ہے۔ قرآن صرف ایمان والوں سے خطاب نہیں کرتا، قرآن یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ساتھ یا ایھا الناس بھی بار بار کہتا ہے۔ تو قرآن تو تمام انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، زندگی کے بارے میں، انسان کی حقیقت کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اس عالم کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، مقصد زندگی کے بارے میں، خالق میرا کون ہے اور میری پوزیشن کیا ہے، مجھے کیوں زمین پر بھیجا گیا، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ جو زندگی سے متعلق بنیادی سوالات ہیں، خالق کے بارے میں اور مخلوق کے بارے میں، اور مخلوق اور خالق کا باہمی ربط، اس تعلق سے قرآن نے جا بجا ہدایات عطا فرمائی اور سارے انسانوں کو ایڈریس کیا ہے۔ یہ قرآن کا وہ پہلو ہے جو سمجھنے کے اعتبار سے آسان، اور اس کی دعوت ہر ایک کے لیے قرآن پیش کرتا ہے۔ اس کو تذکر کہا جاتا ہے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے تدبر۔ تدبر کیا ہے؟ تدبر کے معنی ہے گہرا غور و فکر۔ کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن حکیم کے کسی حصے پر گہرا غور و فکر کر کے اس کے مضامین میں پوشیدہ حکمت و فلسفے کو سمجھ لینا تدبر فی القرآن کہلاتا ہے۔ اب یہ ایک گہری بات ہے، تفصیل طلب بات ہے۔ قرآن حکیم کی گہرائی میں اتر کر، گہرائی میں جا کر گہرا غور و فکر کرنا، اور پھر اس سے علم و حکمت کے موتی بھی تلاش کرنا، پھر رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو ہر دور کے جدید مسائل پیدا ہوں گے، ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر دور میں کچھ باطل نظریات جنم لیں گے، ان کا توڑ کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ تدبر فی القرآن۔ گہرائی میں اتر کر قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا یقیناً مشکل کام ہے اور بہت وسیع کام ہے۔ زندگیاں کھپا کر بھی لوگ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کا حق ہم نے ادا کر دیا، اور یہ اسپیشلائزڈ نوعیت کی جاب ہے، یہ ہر ایک کے کرنے کا کام نہیں۔ اس میں ساری زندگی کھپا بھی دی جائے تب بھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو سکا والی بات ہوگی۔ البتہ پہلا پہلو تذکر وہ نسبتاً آسان
اور دوسرا پہلو تدبر نسبتاً وہ گہرا اور مشکل بھی ہے۔ پہلا تذکر والا پہلو ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن دوسرا پہلو وہ اہل علم ہی کا میدان ہے، جو زندگیاں کھپائیں گے تو کچھ علم و حکمت کے موتی قرآن حکیم میں سے تلاش کر لیں گے۔ عام مسلمان کے لیے ہم بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ سمجھے اور اہل علم سے رابطہ بھی رکھے اور قرآن کی بنیادی ہدایت کو حاصل کرے۔ اور جو فتویٰ دینے کا پہلو ہے، جدید مسائل پر غور و فکر کر کے اجتہاد کر کے اس کا حل تلاش کرنے والی بات ہے، وہ علماء کرام اور مجتہدین عظام کا کام ہے اور مفتیان کرام کا کام ہے، وہ ان کے ذمے یہ کام رہنے دیا جائے۔ اگر یہ کلیئرٹی رہے تو بہت سارے کنفیوژن سے انشاءاللہ تعالی ہم بچ سکیں گے۔